اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر مشکلات، پریشانیاں، مصائب، حاجتیں انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں تو منفی سوچیں اس کے ذہن پر حاوی ہو جاتی ہیں اور اس کا ذہن جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگز کے ساتھ اس کی آماج کا بن جاتا ہے اور پھر انسان ادھر ادھر کی سوچوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مایوسیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ مایوسی کسی مسلمان کی شان نہیں، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا اور نہ اس کو ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جب ایک دفعہ شیطان کی ملاقات کسی بزرگ سے ہوئی تو ان بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے قریب نہیں جا سکتے، کس کے قریب نہیں جا سکتے یا تم کس کو بہکا نہیں سکتے؟ تو اس نے فوراً جواب دیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تک نہیں کبھی جا سکا، نہ ان کو کبھی بہکا سکا۔ اور دوسرا، وہ امتی جو 24 گھنٹے وضو کی حالت میں رہتا ہے، میں اس کو نہ اس کے قریب جا سکتا ہوں اور نہ اس کو بہکا سکتا ہوں۔ تو اگر ہم یہ چھوٹا سا عمل کر لیں کہ ہم 24 گھنٹے کوشش کریں کہ وضو سے رہیں، تو جب شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا تو وہ پھر ہمارے ذہنوں پر بھی سوار نہیں ہوگا اور پھر ہم کبھی بھی مایوسی کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر جب کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی غم ہمارے قریب آئے گا تو ہم کو یہ بات ہمارے ذہن میں بہت واضح ہوگی کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی ہمارے لیے اس میں سے راستے نکالیں گے کہ ہم اس پریشانی سے، اس تکلیف سے باہر نکل جائیں گے۔ اور الحمدللہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوری طور پر ان پریشانیوں سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جب ہم اپنے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ہمیں اس پریشانی سے جلد جلد باہر نکال دیتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی ایسا کام جس میں آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہوں یا آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اتنی بری طرح اس میں پھنس گئے ہیں کہ کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ سامنے بالکل اندھیرا ہے، سارے دروازے، سارے راستے بند ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، بلکہ ہوگا، سارے بند دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، جو اندھیرا ہے اس میں روشنی نظر آئے گی اور پھر ایسا محسوس ہوگا کہ غیب سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا چلا جائے گا۔ بالکل ایسا لگے گا کہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں جو کنیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے راستے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو بالکل آپ اپنی ہر پریشانی کو بھول جائیں گے، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ یہ عمل جائز مقصد کے لیے ہو۔ تو طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو بعد نماز عشاء کرنا ہے۔ بعد نماز عشاء اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے آپ کو۔ درود شریف 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اور درود شریف یہ والا پڑھنا ہے آپ کو، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ 1100 ٹائمز الموتی هو اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پھر وہی والا درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ ٹھیک ہے، الموتی هو اللہ، اللہ تعالیٰ کا اتنا مبارک نام ہے کہ تقریباً 1000 ناموں کا مجموعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسم کی برکت سے انکار تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو جی بالکل، اگر آپ یہ عمل کریں گے تو یہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مشکل ہو، کتنا ہی کام پھنسا ہوا کیوں نہ ہو، یہ عمل کرنے سے بآسانی ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک سرخرو کرے گا۔ یہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ کرنے میں
آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بہت مشکل کام ہے تو اس عمل کو آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شرط وہی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور پھر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔